إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی کچھ واقعات اور ان کی زندگی کے کچھ روشن پہلوؤں کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی زندگی سے ملنے والے اسباق اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت ہی خوش مزاج، ملنسار اور اچھے اخلاق رکھنے والی شخصیت تھے۔ زمانے جاہلیت کے اندر جس زمانے میں گناہوں کا کرنا ایک عام سی بات تھی، برائیوں میں مبتلا ہونا ایک عام سی بات تھی، شراب نوشی کرنا، اسی طرح بتوں کی پوجا کرنا یہ عام ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ تھے۔ اس زمانے میں جب لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا ایک عام سی بات تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو اس مذموم صفت سے دور رکھتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جس زمانے میں بت پرستی عام تھی، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا کوئی جانتا تک نہیں تھا، اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی بت کی سجدہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی پاکیزہ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے اور لوگوں کی مدد کرنے والے شخص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، آپ کو نبی بنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو جنہوں نے قبول فرمایا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اس مشن میں، اس دعوت کے کام میں آپ کے شریک ہو گئے، آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے کئی ایک صحابہ کرام، کئی ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، ان جیسے بے شمار صحابہ کرام جن کا دین کے اندر، اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے اور جن کا مرتبہ بہت عظیم ہے، ایسے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ہی اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے شخص بن چکے تھے کہ ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے تئیں ہمدردی موجود تھی۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھ لیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح بھی اس انسان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو غلام تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ جس طرح عام لوگوں پر ظلم و جور کیا کرتے تھے، ان غلاموں پر بھی ظلم و ستم کا ماحول شروع ہوا۔ مالکوں نے اپنے ان غلاموں پر جو اسلام قبول کر چکے تھے ان پر ظلم کرنا شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے جو غلام تھے اور غلامی کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے مالک نے انہیں نہ جانے کس طرح سے انہیں سزا دینا شروع کیا۔ انہیں گلیوں میں گھسیٹا جاتا، تبتی ریت پر انہیں لٹا کر کے ان کے سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور مختلف طریقے سے انہیں سزائیں دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا ماجرا دیکھتے اور دل ہی دل میں
اس چیز کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے. آخر جب وہ اس چیز کو دیکھتے دیکھتے ان سے رہا نہیں گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی رقم دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور انہیں آزاد کر دیا. صرف حضرت بلال نہیں, ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی مال سے خرید کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں آزاد کر دیا ہو. ام عبیس ہے, اسی طرح زنیرہ ہے, اور اسی طرح عثمان ہے, اور اس طرح درجنوں صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے غلامی کی حالت میں اسلام قبول کیا تھا اور اپنے مالکوں کے ظلم و ستم کے شکار تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام کے تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے خریدتے گئے اور انہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتے گئے. بے تحاشا مال انہوں نے اس سلسلے میں خرچ کیا. ایک موقع پر ان کے والد ابو قحافہ نے ان سے کہا تھا کہ کیوں اپنے پیسے کو ان کمزوروں پر برباد کر رہے ہو؟ ان کمزور غلاموں کو خرید کر کے تمہیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ طاقتور تنومند چست غلاموں کو خریدو, انہیں آزاد کرو گے, تمہارے احسان مند رہیں گے, مشکل کے وقت میں تمہارے کام آئیں گے. ان کمزوروں کو, ان مظلوموں کو خرید کر کے انہیں آزاد کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا تھا کہ ابا جان, میں ان لوگوں کو آزاد کر کے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا. میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے. میں تو یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ مجھے حاصل ہو سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول, اس میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا تو اس لیے خرچ کیا تاکہ اللہ رب العالمین سے اس کا اجر حاصل کر سکیں. ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں دیکھیں ہمارے مال کہاں خرچ ہوتے ہیں. ہم اور آپ اپنے اس نعمت کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے, ہم اسے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ عمومی طور پر ہم اپنے مال کو انہی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں جہاں ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ہی اس کا فائدہ حاصل ہونے والا. ہم انہی لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں جن سے اس بدلے کی امید ہمیں ہوتی ہے, جن سے ہمیں دنیا کے اندر کچھ ملنے والا ہوتا ہے, یا آگے ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی یہ شخص ہماری مدد کرے گا. ہم ایسے لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. آج ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ دنیاوی فائدے کو ترجیح دیتے ہیں, دنیا کے کام کو, دنیاوی فائدے کو ہم اور آپ اپنے مد نظر رکھتے ہیں اپنے ہر کام میں. ہمیں اور آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے سبق لینا چاہیے اور ایسے کام انجام دینے چاہیے جس کا اجر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ملے. اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہم کام کو انجام دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. آپ کو یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ کسی بھی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی بھی تکلیف پہنچتی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو جایا کرتے تھے. ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. عقبہ جو ایک کافر ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کی گردن کو بھیج دیتا ہے, کسنے کی کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع سے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور عقبہ کو دھکا دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شکنجے سے آزاد کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے, ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف تمہیں بلاتا ہے, کیا تم صرف اس جرم کی بنا پر اسے قتل کر دو گے؟ کافروں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث و مباحثے میں لگ گئے. تمام کافر جو وہاں جمع تھے سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے سب کے سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق وہیں بے ہوش ہو گئے. قبیلے کے لوگ انہیں اٹھا کر کے ان کے گھر لے جاتے. ہوش آیا تو سب سے پہلی چیز جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آئی, انسان جب ہوش میں آتا ہے سب سے پہلے اپنی حالت دیکھتا ہے, کس حالت میں ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا سب سے پہلی چیز جو ان کی زبان سے نکلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کی علامت کہ اپنی فکر نہیں ہے کہ میری حالت کیا ہوئی ہے, میں کس حالت میں ہوں, اس کی کوئی فکر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے اس کی فکر کرتے ہیں اور اسی حالت میں اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے, غار ثور میں جب چھپنا ہوا, 3 دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے رہے. اس وقت جب غار ثور پر پہنچتے ہیں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خود غار میں داخل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں داخل نہیں ہونے دیتے، پہلے خود داخل ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو غار کے اندر کوئی ایسا جانور موجود ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے، کوئی تکلیف پہنچانے والی کوئی چیز اس غار کے اندر موجود نہ ہو، اگر ہو تو سب سے پہلے ابوبکر کو تکلیف پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ غار میں داخل ہو کر کے اس کی صفائی کر لیتے ہیں، تمام طرح سے اطمینان کر لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کے اندر بلاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 10 ہجری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ساتھی چنا۔ سفر کے وقت ایک ایسا سفر جہاں جان کا خطرہ ہے، کفار آپ کی جان کے پیچھے ہیں، آپ کو ہجرت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے جس پر انسان مکمل طور سے اعتماد کر سکے، جو اس کے سفر میں ہر طریقے سے اس کا ساتھ دے سکے، ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھی کے لیے چنا، اور حضرت ابوبکر نے بھی وہ تمام کام انجام دیے جو انہیں دینے چاہیے تھے، مالی طور پر، جانی طور پر، ہر اعتبار سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ساتھ دیا۔ ہجرت کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں، ہر جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے۔ ہجرت کے موقع پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود رہے، وہاں کھانے پینے کا انتظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے کرایا۔ سواری کا انتظام ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی خرچے پر کیا۔ سفر میں پیش آنے والے تمام معاملات کے لیے جو راستہ دکھانے والا آدمی مہیا کیا گیا، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی پیسے سے اس انسان کو، اس شخص کو بلایا تھا۔ غرض ہے کہ ہر اعتبار سے جن چیزوں کی بھی ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے سفر کو راز رکھنا تھا، اس کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام انتظامات کیے تاکہ آپ کا یہ سفر راز رہ سکے اور کافروں کے سامنے معاملہ پیش نہ آ سکے۔ غرض ہے کہ مکمل طور پر جس ساتھی کی ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، ویسا ساتھی بن کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دکھایا۔ ہجرت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جس طرح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر، ہر جگہ ساتھ دیا۔ تمام جنگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ ٹھکانہ بنایا گیا، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کا معاملہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ ذمہ داری سنبھالی اور اس بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی کہ کسی بھی کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دیا، اور مکمل طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی سارے ایسے مواقع آئے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، اور صرف جانی طور پر نہیں بلکہ مالی طور پر بھی مکمل ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مال جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ موقع ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جس وقت میں نے یہ سوچا تھا کہ آج کے دن میں ابو بکر سے نیکی میں سبقت لے جاؤں گا، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج اچھا موقع ہے، آج ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور گھر جا کر کے اپنے مال کا آدھا حصہ لا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا تو کہا اللہ کے رسول آدھا مال آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں خوش ہیں کہ آج تو ابو بکر سے سبقت لے ہی جاؤں گا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالدار تھے۔ سوچا کہ ابو بکر مجھ سے زیادہ مال تو لا نہیں سکیں گے، دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرے گھر میں جتنا مال تھا, جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا, سب اٹھا کر کے لے آیا ہوں, سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, اور گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت, اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں سبقت نہیں کر سکتا, میں نیکی میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کی, اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار, اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور ایک ہم اور آپ ہیں جو ان صحابہ کی پیروی کرنے کے دم بھرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہم اور آپ دم بھرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. جان دینا تو بہت دور کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی باتوں پر بھی ہم اور آپ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑی مشکل چیز بنتی جا رہی. ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ جن صحابہ کی متبعین ہم اور آپ بن کر کے آئے ہیں, جن صحابہ کی پیروی کرنے والے ہم اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان صحابہ کی کس حد تک ہم اور آپ پیروی کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخص ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا, آخری ایام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں, آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر کے جا کر کے مسلمانوں کی امامت کرا سکیں, نماز پڑھا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ وہ جا کر کے مسلمانوں کی امامت کرائے, مسلمانوں کو نماز پڑھائے. یہ حدیث, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا, اپنے مصلح کا اپنا نائب بنایا. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کر چکے تھے. بے شمار ایسی حدیثیں موجود ہیں, میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. غرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر جہاں ضرورت پڑی اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چنا. خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کئی سارے چیلنجز آئے. کچھ قبیلے ایسے تھے جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ لوگ مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے. کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور ایک بڑی فوج تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. اسی طرح کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہ معاملات اپنی طرف. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی کمان دے کر کے شام کی طرف بھیجا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سن کر کے یہ لشکر بھی رک گیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام چیزیں موجود تھیں, ان تمام چیزوں کو انجام دینا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کے اس لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر حالات درست نہیں ہیں, مرتد لوگ موجود ہیں, نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ ہیں, ان سے جنگ کی نوبت آ چکی ہے, اس فوج کو روانہ نہ کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس فوج کو روانہ کیا تھا, میں اس فوج کو روک نہیں سکتا. اور صحابہ کرام کی مخالفت کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو روانہ کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور یہ فوج کی روانگی مسلمانوں کے حق میں بڑی کامیابی کا معاملہ ثابت ہوا. جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی اتنی بڑی طاقت سے لڑ کر کے جیت گئے. بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, مسلمانوں میں کمزوری آ گئی, لہذا یہودیوں نے, نصرانیوں نے آپ کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کے وفات کے بعد بھی مسلمان اتنے مضبوط ہیں کہ جا کر کے رومیوں کو شکست دے کر کے آ گئے ہیں, تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے جو سازشیں کی تھی وہ ختم ہوئی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جنگ کی, ان مرتدین کے خلاف جنگ کی, اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا. اس کے بعد معاملہ آیا ان لوگوں کے خلاف جنگ کا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا
کیا ابو بکر کیا آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے جو لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آپ ان کے خلاف جنگ کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان کے خلاف جنگ نہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے کہا کہ سنو، جو لوگ بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے، غور سے سن لیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیتا تھا اور آج وہ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عہد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جنگ کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا، انہیں ان کا سبق سکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دور خلافت جو نہایت ہی مختصر تھا، تقریباً 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، اس کا زیادہ تر حصہ انہی اندرونی اختلافات کو ختم کرنے، انہی مرتدین اور انہی فتنوں کو ختم کرنے میں گزر گیا۔ مختصر سا وقت بچا جس کے اندر انہوں نے دوسرے امور کو بھی انجام دیا، جس کے اندر انہوں نے دوسری جگہوں پر شام اور عراق کے اندر بھی فوجیں بھیج کر کے وہاں کے علاقے فتح کیے۔ ان تمام جنگوں کے درمیان جو مرتدین سے ہوئی یا زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ہوئی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے ہوئی، ان کے درمیان ایک بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں کہ ایک بڑی تعداد ان جنگوں میں شہید کی گئی، اور میں ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی تھی، ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، ابو بکر اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، حفاظ کرام اسی طرح شہید کیے جاتے رہے تو وہ وقت قریب نہیں، وہ بہت قریب ہے کہ جب قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، لہذا قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے، کسی ایک مصحف کے اندر اس کو لکھوا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اس مشورے پر قرآن کریم کو ایک مصحف کے اندر جمع کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے ایسے امور انجام دیے جو مسلمانوں کے لیے اور اسلامی حکومت کے لیے نہایت ہی ضروری تھے، اور ان تمام امور کو انجام دیتے دیتے وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور جمادی الاخری سن 13 ہجری کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر جن لوگوں نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے، تمام لوگوں کے احسانات کو میں نے چکا دیا، جن کا بھی احسان مجھ پر تھا سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، سوائے حضرت ابو بکر کے کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے احسان کا بدلہ انہیں دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضل انسان اگر کوئی تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ نہایت ہی عبادت گزار شخص تھے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا اہتمام، نفلی عبادتوں کا اہتمام اس قدر تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنا رکھی تھی، اپنے گھر کے اندر ایک حصہ متعین کر لیا تھا جہاں وہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، تمام امور کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے بھی وقت نکالتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے، ایک تجارت ہم اور آپ کرتے ہیں، اس تجارت میں ہمیں اور آپ کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ فرض نمازوں کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم تجارت میں اور دنیا میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اور آپ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اگر ہمارا ایمان کمزور نہ ہوتا تو یہ تجارتیں، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کر پاتی۔ یقیناً ہمارا ایمان نہایت ہی کمزور ہو چکا ہے، ہمیں پھر سے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نمازوں کا اہتمام رکھیں، دنیا میں کھو کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو نہ بھول جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی عبادت گزار، ہر ایک نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ، مدینہ میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اس بڑھیا کے گھر جاتے، وہ نہایت ہی کمزور تھی، مسکین تھی۔ حضرت عمر اس کے گھر جاتے تھے، اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام اور گھر کے صاف صفائی اور جو بھی کام ہوا کرتے تھے تمام کاموں کو انجام دے دیا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہونے لگا کہ حضرت عمر جب گھر پہنچتے تو دیکھتے گھر کا سارا کام پہلے سے ہو چکا ہے،
کئی بار انہوں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر کا سارا کام ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں, کون ہے جو مجھ سے پہلے آ کر کے سارے کام انجام دے جاتا ہے. ایک دن وقت سے پہلے جا کر کے چھپ جاتے ہیں کہ آخر دیکھوں تو صحیح کون ہے. رات کے اندھیرے میں ایک شخص آتا ہے, بڑھیا کے گھر کے اندر سارے کام کو انجام دیتا ہے, گھر کی صفائی, پانی بھرنا, کھانا کا انتظام کرنا, تمام کاموں کو انجام دے کر کے چپ چاپ واپس جا رہا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ یہ وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو رات کی تنہائی میں جا کر کے, رات کے اندھیرے میں جا کر کے اس بڑھیا کے گھر میں اس کے سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں, اس کی خدمت کرتے ہیں. یہ عہدے پہ پہنچنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو زمین سے جوڑے رکھنا, کسی عہدے پر فائز ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے, ان کا طریقہ رہا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ سنت کو اپنائیں. آج ہمارے معاشرے میں ہمیں ایک عہدہ مل جائے, منصب مل جائے, اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں, دوسروں کو تو چھوڑ دیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی ہم اور آپ بھول جاتے ہیں. دوسروں کی خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں, ان سے سبق حاصل کریں اور انہی کے طریقے پر چلیں, کیونکہ انہی کے طریقے پر چل کر کے ہی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے. عبادت گزار اس طرح ہر ایک نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے. پھر آپ نے پوچھا کون ہے جس نے آج صدقہ کیا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں نے کیا ہے. پھر آپ نے پوچھا کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میں نے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہو, کسی جنازے کے ساتھ چلاؤ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنازے کے ساتھ چلاؤں. غرض ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی عمل بتاتے گئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جواب میں کہا اللہ کے رسول میں نے اس کام کو انجام دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ جب بھی کوئی موقع پائیں, جب بھی کوئی موقع ملے نیکی کرنے کا, ثواب کمانے کا, اجر کمانے کا, ہم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. اگر ہم اور آپ ان کاموں کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر کے, سن کر کے, جان کر کے ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہیں. اور اگر ہم اور آپ نہیں کر پاتے تو یقیناً ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا, نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو جو ہم نے اور آپ نے سنا ہے, ان کے اندر جو اسباق ہیں, جو تعلیمات ہیں, ان اسباق کو سمجھیں, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کے تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام طرح کی برائیوں اور تمام طرح کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی ذریعہ اور سبب بنا. اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان پر رکھ, اسلام پر رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. تقبل رب العالمین.